بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے مسئلے ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جس میں سے آج ہم سبق نمبر 40واں پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کی زکوٰۃ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اونٹ کے نصابات بتائے تھے تفصیل کے ساتھ، اور ان نصابات پر کتنی کتنی زکوٰۃ تھی یہ بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا۔ اور گزشتہ سبق میں ہم نے گائے کے 2 نصابوں میں سے ایک نصاب بتایا تھا۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم آگے شروع کریں گے، تو آئیے کہ دیکھتے اس مسئلے میں کیا بیان فرما رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر گائے کا دوسرا نصاب بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا نصاب ہم بیان کر کے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دوسرا نصاب یہ ہے کہ 40، یعنی اگر گائے 40 ہو جائیں تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اس کی زکوٰۃ ایک بچھیا ہے جو تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، اور 30 اور 40 کے درمیان زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یعنی پہلا نصاب 30 تھا، دوسرا نصاب 40 ہے۔ تو یہ بات ہم بار بار دہرا چکے ہیں کہ 2 نصابوں کے درمیان جو عدد بچتے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثلا 30 پر اگر زکوٰۃ ہے تو 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 تک پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 30 پر ہے، اس کے بعد جو 9 عدد آتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 40 تک پہنچ جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ جو پہلے والا 30 ہے اس پہ ہوگی، زیادہ عدد جو ہے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثلا جس شخص کے پاس 39 گائیں ہوں، ضروری ہے کہ صرف 30 کی زکوٰۃ دے۔ یعنی جس کے پاس 39 گائیں ہوں، 40 میں سے ایک کم ہو تو وہ صرف 30 کی زکوٰۃ دے گا، باقی جو 9 ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اور اگر اس کے پاس 40 سے زیادہ گائیں ہوں تو جب تک ان کی تعداد 60 تک نہ پہنچ جائے ضروری ہے کہ صرف 40 پر زکوٰۃ دے۔ یعنی ایک نصاب کا کیا ہے 30، دوسرا نصاب ہے 40۔ اب 40 سے جب بڑھ جائے تو پہلے نصاب کا جب تک دگنا نہیں ہوتا تب تک اضافی عدد پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی 40 سے اگر 50 ہو جائے تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 51، 52 جب تک 60 تک نہ پہنچ جائے، یعنی 60 تک پہنچے گی تو پہلا نصاب جو کہ 30 ہے اس کا دگنا ہو جائے گا، تو اس صورت میں پر زکوٰۃ جب تک
ان کی تعداد 60 تک نہ پہنچ جائے، ضروری ہے کہ صرف 40 پر زکات دے، اور جب ان کی تعداد 60 تک پہنچ جائے تو چونکہ یہ تعداد پہلے نصاب سے دگنی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ 2 ایسے بچھڑے بطور زکات دے جو دوسرے سال میں داخل ہو چکے ہوں۔ یعنی پہلے ہم نے 30 جو پہلا نصاب تھا اس کے لیے ہم نے زکات بتائی تھی کہ ایک ایسا بچڑا جو 2 سال میں دوسرے سال میں داخل ہوا ہو، ایک ایسا جو دوسرے سال میں داخل ہوا ہو۔ اب جب 60 ہو گیا تو ایک 30 پر 2 سال کا، دوسرے 30 پر دوسرے سال میں داخل ہونے والا دوسرا بچڑا، تو 2 ایسے بچڑے بطور زکات اسے ادا کرنے پڑیں گے جو دوسرے سال میں داخل ہو چکے ہوں۔ اور اسی طرح جیسے جیسے گایوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے، ضروری ہے کہ یا تو 30 سے 30 تک حساب کرے یا 40 سے 40 تک حساب کرے۔ یعنی اگر 60 سے بڑھتی جائے تو پھر اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ 40 سے 40 کا حساب کرے یا 30 سے 30 کا حساب کرے یا 30 اور 40 دونوں کا حساب کرے۔ مثلا اس کے پاس 80 ہے، اس کی مرضی ہے کہ 30 کا حساب کرے یا 30 اور 40، یا مثلا اس کے پاس 70 ہیں تو اب اس کی مرضی ہے کہ وہ 30 اور 40 کا حساب لگائے، دونوں کا حساب کرے، یعنی 40 کا حساب لگائے، 30 کا حساب لگائے، یا 30 اور 40 کا، یعنی دونوں نصابوں میں سے کسی طرح بھی حساب لگا کر اس پر زکات ادا کرے، اور ان پر اس طریقے کے مطابق زکات دے جو بتایا گیا ہے۔ وہی اگر 40 ہے تو تیسرے سال میں داخل ہونے والی بچھیا زکات کے طور پر دے، ایسی جیسے کہ یہاں پہ بتایا کہ ایسی بچھیا جو تیسرے سال میں داخل ہو۔ اگر 30 ہے یعنی پہلا نصاب ہے تو 2 سال کا بچھڑا زکات میں دے۔ اب اگر وہ 60 تک پہنچ جائے تو 2 سال کے 2 بچھڑے، 2 سال میں داخل ہونے والے 2 بچھڑے دے، اور جب وہ 80 تک پہنچ جائے تو 2 بچھیا دے، یا اس سے اگر 30 کے حساب سے کرے تو ایک وہ، اس طرح سے حساب آگے کرتا جائے۔ لیکن یہاں سے اس کا آگے والا حصہ ہے، دوسرا مسئلہ نہیں ہے، اسی مسئلے کا دوسرے نصاب کا آگے والا حصہ ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس طرح حساب کرے کہ کچھ باقی نہ بچے، جیسے کہ ہم پہلے بھی اونٹ کے حساب میں بھی بتا کر آئے تھے کہ اگر حساب اسے کرنا ہے، اس کی مرضی ہے کہ 30 کرے یا 40 کرے یا 30-40 کرے، اس کی مرضی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حساب اس طرح سے کرے کہ کچھ بچے نہ، اور اگر کچھ بچے تو 9 سے زیادہ نہ ہو، یعنی اگر بچے تو درمیان والا حصہ، درمیان جو 30 اور 40 کے درمیان کتنے بنتے ہیں؟ 9، اگر 10 ہو گئے تو 40 بن جائے گا، تو جو 9 عدد ہے اس سے زیادہ نہ بچے، اگر اس سے زیادہ بچا تو حساب صحیح نہیں ہوگا۔ اگر 9 بچ جائیں یا 9 سے کم بچیں تو پھر اس پر زکات نہیں ہے، باقی اگر اس سے زیادہ بچیں گے تو حساب صحیح نہیں ہوگا، 9 سے زیادہ نہ ہو۔ مثلا اگر اس کے پاس 70 گائیں ہوں تو ضروری ہے کہ 30 اور 40 کے مطابق حساب کرے، یعنی 30 کا 2 سال میں داخل ہونے والا بچھڑا دے، اور 40 کیا تیسرے سال میں داخل ہونے والی بچھیا دے۔
اور 30 کے لیے 30 اور 40 کے لیے 40 کی زکات دے. جو 30 کے لیے حکم بتایا گیا ہے زکات کا، جو 40 کے لیے، اسی حساب سے زکات دے. کیونکہ اگر وہ 30 کے لحاظ سے حساب کرے گا تو 10 گائے بغیر زکات دیے رہ جائیں گی. مثلا اس کے پاس کیا ہے، 70 گائے ہیں. اس نے کیا کیا کہ 30 کا حساب لگایا. ایک 30 پر ایک بچڑا دے دیا، دوسرے 30 پر دوسرا بچڑا دے دیا. اب 10 گائے جو بچ رہی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو اسے حساب ایسا لگانا ہے کہ گائے جو ہے وہ ایسی نہ بچیں کہ جس کی وجہ سے نصاب بنتا ہے. ہاں اگر 10 کم بچ جائیں، مثلا اس کے پاس 69 گائے ہیں، 70 پوری نہیں ہیں، 69 گائے ہیں، تو اب وہ 30 کا حساب لگا کر 9 جو ہیں اس کو چھوڑ دے گا، اس پر زکات نہیں ہوگی، بغیر زکات دیے رہ جائیں گی. تو کریں گے اگر وہ 30 کا حساب لگائے گا 70 میں تو 10 گائے بغیر حساب کے رہ جائے گی. اور بعض موقعوں پر جیسے 120 کی تعداد پر اسے اختیار حاصل ہے. جب 120 ہو تو اب اس کی مرضی ہے کہ وہ 40 کا حساب لگائے، 30 کا حساب لگائے، کسی طرح سے بھی حساب لگائے تو وہ 120 جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گی. تو اس میں سے کوئی بھی بچے گی نہیں، اس وجہ سے وہ کسی طرح بھی حساب لگا سکتا ہے. یہ تھے گائے کے 2 نصاب جو کہ ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1877. بھیڑ کے 5 نصاب ہیں. بھیڑ اور بکری ساتھ شامل ہیں، چاہے بھیڑ ہو یا بکری ہو، یہ ایک ہی جنس تقریباً شمار کی جاتی ہے. بھیڑ پر اور بکری پر وہی زکات ہے، بھیڑ کا نصاب یعنی وہی بکری والا بھی نصاب ہے. اچھا، کہہ رہے کہ 5 نصابوں میں سے پہلا نصاب 40 بھیڑیں ہیں اور اس کی زکات 1 بھیڑ ہے. یعنی جس کے پاس اگر 40 بھیڑیں ہوں تو اس کی 1 بھیڑ اسے زکات کے طور پر دینی پڑے گی. اور جب تک بھیڑوں کی تعداد 40 تک نہ پہنچے ان پر زکات نہیں ہے. اگر 39 بھی ہوں اس کے پاس تو بھی اس پر زکات نہیں ہے. جب تک 40 تک نہ پہنچ جائے تب تک اس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے. بھیڑ کا دوسرا نصاب 121 بھیڑیں ہیں. 121 اور اس کی زکات 2 بھیڑیں. 121 اگر بھیڑیں ہو جائیں اس کے پاس تو اس کی 2 بھیڑیں زکات دے گا. تیسرا نصاب 201 بھیڑیں ہیں اور ان کی زکات 3 بھیڑیں. 201 بھیڑیں اگر اس کے پاس ہو جائیں تو اس کی زکات 3 بھیڑیں وہ ادا کرے گا. چوتھا نصاب 301 بھیڑیں ہیں اور اس کی زکات 4 بھیڑیں ہیں. یعنی یہ نصاب چوتھا نصاب 301 جو ہے اس پر 4 بھیڑیں ادا کرنی پڑے گی. یہ اس کے 4 نصاب ہیں. آگے ہم ایک پانچواں نصاب 400 بھیڑیں ہیں اور اس سے اوپر ہے. یعنی 400 بھیڑیں اور اس سے اوپر جتنی بھی ہوں اور اس سے اوپر ہے اور ان کا حساب 100 سے 100 تک کرنا ضروری ہے.
ہر 100 بھیڑ پر 1 بھیڑ دی جائے گی، یعنی 400 بھیڑیں، اس سے اگر 100 بڑھ جائے تو پھر 1 بھیڑ بڑھ جائے گی، اسی طرح 100 اگر 600 ہو جائیں تو اتنے 1 بھیڑ بڑھ جائے گی، پھر 700 ہو جائیں تو 1 بھیڑ بڑھ جائے گی، اسی طرح جتنا جتنا نصاب بڑھتا جائے گا اتنی اتنی بھیڑیں زکات کے طور پر جو دینے والی بھیڑ بھی بڑھتی جائے گی۔ 100 بھیڑ پر 1 بھیڑ دی جائے، اور یہ ضروری نہیں کہ زکات انہی چیزوں میں سے دی جائے، بلکہ اگر کوئی اور بھیڑیں دی جائیں یا بھیڑوں کی قیمت کے برابر نقدی پیسہ دے دیا جائے تو کافی ہے۔ کہنے کہ یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ جن بھیڑوں پر زکات ہوئی ہے انہی میں سے 1 بھیڑ نکال کر دے دی جائے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس جن پر زکات واجب ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور بھیڑیں ہیں، اگر ان بھیڑوں میں سے زکات دے دیتا ہے تو بھی کافی ہے۔ اور یا تو اگر وہ بھیڑیں بھی نہیں دینا چاہتا، ان بھیڑوں میں سے بھی نہیں دینا چاہتا، دوسری بھیڑوں سے بھی نہیں دینا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ بھیڑیں جس پر زکات واجبی ہے ان بھیڑوں کے جتنی زکات واجبی ہے اس کے بدلے میں اتنی قیمت ادا کرے، پیسے اس کے قیمت زکات کے طور پر ادا کرے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا بھیڑوں کی قیمت کے برابر نقدی پیسہ دے دیا جائے تو کافی ہے، یعنی اگر پیسے دے دیتا ہے تو بھی زکات ادا ہو جائے گی، ضروری نہیں ہے کہ بھیڑوں کے ذریعے انہی بھیڑوں میں سے دے یا بھیڑوں کے بدلے میں بھیڑوں میں سے دوسری بھیڑوں میں سے دے، اس کی مرضی ہے کہ انہی میں سے دے دے، دوسری بھیڑوں میں سے دے دے، یا ان بھیڑوں کے بدلے میں نقدی قیمت ادا کر دے، تب بھی زکات ادا ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔